اپنی بیٹی کو سردی سے بچانے کے لیے اس نے بیگ سے $20 لاکھ نکالے اور ان کو آگ لگا دی۔ دوسرے لفظوں میں $20 لاکھ کو ایمرجنسی ہیٹر بنا ڈالا۔ یہ حرکت جس شخص نے کی تھی اس کی 1 سال کی کمائی میک ڈونلڈ کی 1 سال کی پوری دنیا کی کمائی سے بھی زیادہ تھی۔ ہمارے چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کی امیر ترین شخصیات میں ایک نام شامل ہو ہی نہیں سکا اور وہ ہے پیبلو ایسکوبار۔ پیبلو ایسکوبار 1990s کے دور میں کوکین، ڈرگز اور دنیا کے کئی بڑے جرائم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا۔ پیبلو ایسکوبار کے ڈرگ سمگلنگ نیٹ ورک نے اس کو حد سے کہیں زیادہ امیر بنا دیا تھا۔ بے شک اس کی وجہ سے ان گنت زندگیاں تباہ ہوئیں اور اس کا کمایا گیا پیسہ غیر قانونی طور پر مبنی تھا، لیکن 1992 میں پیبلو ایسکوبار $30 ملین کا مالک تھا۔ ہرنائی کے سلطان کے بعد پیبلو دنیا کا دوسرا امیر ترین شخص تھا۔ اگر پیبلو ایسکوبار آج زندہ ہوتا تو اس کے $30 بلین $58 بلین کے برابر ہوتے اور پیبلو دنیا کا 8واں امیر ترین انسان ہوتا۔ پیبلو ایسکوبار کا ڈرگ سپلائی کا نیٹ ورک اتنا پاورفل تھا کہ 90% USA یعنی امریکہ کو کوکین صرف ایسکوبار کا نیٹ ورک ہی سپلائی کرتا اور پوری دنیا کا 80% حصہ ایسکوبار کی ڈرگز پر ہی انحصار کرتا تھا۔ اب یہ بات سوچنے والی ہے کہ اس خطرناک نیٹ ورک کو کیسے چلایا جاتا تھا، تو سنیے۔ ناظرین، اس نیٹ ورک کو بہامس آئی لینڈ سے چلایا جاتا تھا اور یہ آئی لینڈ پیبلو ایسکوبار کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس آئی لینڈ پر ایک ایئرپورٹ بنایا گیا جہاں کوکین سے بھرے جہاز ریفیولنگ کے بہانے لینڈ کرتے اور اسی دوران ان میں سے کوکین نکال کر چھوٹے جہازوں میں ڈال کر امریکہ روانہ کر دی جاتی۔ ایسی کارروائیوں کا یہ سلسلہ ہفتے یا مہینے بعد نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہ ایک دن میں 5 سے 6 بار ہوتا تھا۔ روزانہ امریکہ میں 15,000 kg کوکین بیچا جاتا تھا، جو پورے سال کا 5,40,000 kg بنتا ہے۔ جی ہاں، پورے سال میں پیبلو 5,40,000 kg کوکین صرف امریکہ میں بیچتا تھا، جبکہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت صرف 1 کلو کوکین کی قیمت $70,000 تھی، جس کا مطلب ہے کہ ایسکوبار ایک سال میں $378 بلین کی کوکین صرف امریکہ میں سیل کرتا تھا، اور یہ پورے 16 سال تک چلتا رہا۔ تحقیقاتی اداروں کا ماننا تھا کہ جو کوکین ایسکوبار $70,000 فی kg کی فروخت کرتا تھا، وہ ایسکوبار کو صرف $5,000 کی پڑتی تھی۔ پیبلو ایسکوبار پائلٹس کو ایک فلائٹ کا $5 لاکھ دیتا تھا۔ اس کے علاوہ رشوتیں دینے کے بعد بھی ایسکوبار کو $60 ملین صرف ایک ہی دن میں بچتے تھے، جو سال کے $22 بلین بنتے ہیں۔ ان پیسوں کے زیادہ ہونے کا اندازہ ایسے لگایا جا سکتا ہے کہ میک ڈونلڈ نے سال 2019 میں $21 بلین کی سیل کی، جبکہ پیبلو ایسکوبار کا 1980s میں ایک سال کا $22 بلین پروفٹ تھا، یعنی میک ڈونلڈ کی ایک پوری دنیا کی ایک سیل کی کمائی سے بھی زیادہ۔ پیبلو ایسکوبار یہ سارا پیسہ
ہارڈ کیش کی صورت میں رکھتا تھا۔ ان سارے پیسوں کی گڈیاں بنانے کے لیے روزانہ $1000 کے ربر بینڈ آتے تھے، یعنی مہینے کے $30,000 اور سال کے $3,65,000 کے صرف ربر بینڈ آتے تھے۔ جی ہاں، ربر بینڈ۔ یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی پورے سال کی کمائی پیبلو ایسکوبار کے پیسوں پر لگے ربر بینڈ کی قیمت جتنی ہے۔ ظاہر ہے غیر قانونی طریقے سے کمائے گئے پیسے پیبلو بینک میں تو رکھنے سے رہا، اس لیے پیسوں کو اسٹور کرنے کے لیے اسی آئی لینڈ میں بڑے بڑے گودام ہوتے تھے۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ اسٹور کیے گئے ان پیسوں کا 10% یا تو چوہے کھا جاتے تھے یا پھر پانی کی نمی ان نوٹوں کو گلا دیتی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پیبلو روزانہ اتنا پیسہ گن نہیں سکتا تھا، اسی وجہ سے پیسے کو وزن کیا جاتا اور اسی حساب سے پیسوں کی گڈیاں بھی بنائی جاتی۔ ایک مرتبہ پیبلو ایسکوبار نے پولیس سے بچنے کے لیے میڈلین کے پہاڑوں پر اپنے بیوی بچوں سمیت پناہ لے رکھی تھی۔ رات کے وقت جب سردی کا زور تیز ہوا تو اس کی چھوٹی بیٹی کو سردی لگ گئی۔ پیبلو نے بیگ سے $20 لاکھ نکالے اور انہیں آگ لگا دی۔ جی ہاں، پورے $20 لاکھ۔ اور جیسا کہ اس طرح کی زندگی کا اختتام بھی عبرتناک ہوتا ہے، اسی طرح 1993 میں پیبلو ایسکوبار ایک پولیس مقابلے میں مارا گیا۔ پیبلو کے قصے آج تک پوری دنیا میں ایک مثال بن کر رہ گئے ہیں کہ انسان جتنا بھی مالدار ہی کیوں نہ ہو جائے، آخر میں خالی